وہ کہتے ہیں کہ کمرہ بھر کے پڑھنا پڑتا ہے کتابوں کا، تمہاری تو تھوڑی سی کتابیں چھوڑ دی تیاری، 20 دن پہلے تیاری چھوڑ دی کہ واقعی کمرہ بھر کے پڑھنا پڑتا ہوگا. میرے پاس تو 10-15 کتابیں ہیں. رشتہ داروں نے، دوستوں نے سمجھایا کہ نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کو چھوڑ دو، اس میں بڑی سفارش چاہیے ہوتی ہے. 2-4 مہینے 5 مہینے تقریباً اتنا ہی ٹائم تھا ٹوٹل جو میں نے تیاری کی. سب سے پہلے تو یہ کہ میرا تعلق، میرا نام سر نے بتا دیا، I'm شائستہ ندیم، اور میرا تعلق جو ہے وہ چیچاوتی سے ہے. وہاں پہ ایجوکیشن سٹارٹ کی اور ہم ماشاءاللہ 7 بہن بھائی تھے اور صرف فادر کمانے والے تھے، اور وہ بھی بڑا مطلب کہہ لیں کہ گزارا ٹائپ. ہی واز ناٹ ویری، کوئی بڑے رچ اور اس طرح سے نہیں تھے ماشاءاللہ، لیکن محنتی تھے، ایماندار تھے. اور اس کے بعد جی 8ویں کلاس میں ایسے ہوا کہ ایک دن میں اخبار دیکھ رہی تھی، CSS کا رزلٹ اس دن پرنٹ ہوا اس میں، اور وہ سارے لوگ جو پاس ہوئے تھے ان کے نام چھپے ہوئے تھے. تو میں نے اس دن سمجھ لیں کہ CSS کا نام شاید پہلی دفعہ سنا ہوگا. میں نے اپنے فادر سے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک مقابلے کا امتحان ہوتا ہے، آپ امتحان دیتے ہیں تو آپ اسسٹنٹ کمشنر بن جاتے ہیں، ASP بن جاتے ہیں، کسٹم میں چلے جاتے ہیں. اور یہ مجھے تو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا کہ آپ ایک امتحان دیں اور آپ افسر بن جائیں، مطلب اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. میٹرک بڑے اچھے نمبروں سے کیا، FSC بڑے برے نمبروں سے کی، کیونکہ FSC کر کے اگر میں ڈاکٹر بن جاتی تو پھر MA انگلش رہ جاتا، اور مجھے تو MA انگلش کرنا تھا اور پھر CSS کرنا تھا اور پھر آگے. خیر گریجویشن کی، پھر بڑا شوق ہوا کہ یونیورسٹی سے ماسٹرز کروں. ملتان ہمیں نزدیک پڑتا تھا، ملتان یونیورسٹی میں اپلائی کیا. ایڈمیشن نہیں ہوا، مارننگ میں نہیں ہوا، ایوننگ میں ہوا، اور وہ بھی مطلب 60,000 فیس. اور جب آپ سوچتے ہیں کہ ہم 7 بہن بھائی ہیں اور اگر میں ہی اتنا فادر کا خرچہ کروا دوں، پھر ہاسٹل میں مجھے رہنا ہے، میرا منتھلی ایکسپینڈیچر بھی اس کی تنخواہ کے برابر ہو جائے گا، تو یہ تو بڑی زیادتی باقی بہن بھائیوں کے ساتھ. وہ بھی سوچ ساچ کے کہا کہ نہیں میں نیکسٹ ایئر پھر اپلائی کروں گی اور میرا مارننگ میں ہو جائے گا تو پھر میں پڑھ لوں گی، ایوننگ کو رہنے دیتے ہیں. نیکسٹ ایئر پھر مارننگ میں اپلائی کیا، پھر نہیں ہوا. اگر مارننگ میں ہونا ہوتا تو وہ اس سے پہلے سال میں بھی ہو جاتا. خیر پھر پنجاب یونیورسٹی کا بھی شوق تھا، بڑا خوبصورت سا نام لگتا ہوتا تھا، اخبار میں ایڈ شیڈ دیکھتے ہوتے تھے. ویسے دیکھی کبھی نہیں تھی، چیچاوتی سے باہر نہیں نکلی ابھی تک، مطلب میں ماسٹر تک پہنچ گئی تھی لیکن ابھی تک اسٹل چیچاوتی کے اندر ہی تھی. میں نے پنجاب یونیورسٹی کا پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی وہاں تو آپ نے تو انگلش لٹریچر نہیں پڑھا ہوا، انگلش لٹریچر گریجویشن میں کیا ہو تو آپ آگے ماسٹرز میں کر سکتے ہیں. وہ بھی رول آؤٹ ہو گیا. اچھا جی، پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں ایسے تو نہیں اپنا ہر سال ضائع کر سکتی، میں پرائیویٹ ہی شروع کر دیتی ہوں. میں نے سائیوال جا کے کتابیں خریدیں، ایسے ہی بک شاپ پہ جا کے کہ مجھے MA انگلش کی بکس دے دیں، انہوں نے دے دی نکال کے. وہ لا کے، وہ جیسے چھوٹے شہروں میں نا چھوٹی چھوٹی اکیڈمیز بنی ہوتی ہیں، خود ہی جو لوگ یہاں سے لاہور سے ملتان سے ماسٹر کر کے گئے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے ایک اکیڈمی بنائی ہوتی ہے کہ چلیں 4 لوگ یہاں سے بھی جو شوق رکھتے ہیں MA کا وہ ہم سے پڑھ لیں گے. وہ وہاں اکیڈمی جوائن کر لی، تیاری شروع کر دی گھر میں بیٹھ کے اور پڑھنا شروع کر دیا. اور ساتھ ساتھ یہ جو میں بات کر رہی تھی آپ سے ٹیچنگ کی، وہ میں ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی تھی. اور پہلے سال امتحان دیا، اچھے مارکس آ گئے. دوسرے سال کے ایگزام دیا، دوسرے سال کے ایگزام دیتے ہی اب چونکہ MA انگلش ہو گیا تھا اور وہ ذہن میں وہ چیز تھی کہیں پہ، یہ نہیں کہ تھرو آؤٹ دا ایئرز وہ ساتھ ساتھ یاد رہی، لیکن وہ ذہن میں تھی کہ مجھے CSS بھی کرنا ہے. تو ویری نیکسٹ ڈے، جس دن مطلب میرا ایگزام ختم ہوا تو ویری نیکسٹ ڈے میں نے اپنی بہن کو فون کیا، ان کی ہم نے شادی ملتان میں کی ہوئی تھی، کہ میں ملتان آنا چاہ رہی ہوں اور مجھے CSS کی کتابیں لینی ہیں. یہ شکر ہے کہ ہمارے گھر میں انوائرمنٹ بہت ہی پرو اسٹڈیز تھا، کبھی منع نہیں کیا گیا، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تم یہ کیا کر رہی ہو، کیوں کر رہی ہو، بس تم لڑکی ہو تم بیٹھ جاؤ، MA بہت ہے اور یہ ہے وہ ہے، مطلب اس ٹائپ کی چیزیں نہیں تھی. جسٹ انفارم کرنا ہوتا تھا کہ میں یہ پڑھنا چاہ رہی ہوں یا یہ کرنا چاہ رہی ہوں. ملتان چلی گئی، انہیں بتایا جی آنے کا مقصد CSS کی کتابیں لینا ہے. خیر وہ لے گئے اگلے دن بک اسٹال پہ، انہیں کہا جی CSS، انہوں نے کہا جی یہ ساری CSS کی کتابیں اس میں سے آپ چوز کر لیں. اب وہ اتنی ساری کتابیں تھیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. خیر پہلے کوئی انٹروڈکٹری بک اٹھائی، اس میں سے سبجیکٹس وغیرہ دیکھے دکھے، کوئی 2-3 گھنٹے وہاں کھڑے ہو کے لگائے. کوئی پاک اسٹڈیز کی لے لی، کوئی اسلامیات کی لے لی، کوئی انگلش ایسے، کوئی اس طرح سے 8-10 کتابیں اٹھائیں اور آ گئے واپس. اور رستے میں آتے ہوئے ایک اکیڈمی نظر آئی، اس کے اوپر بھی بینر لگا کہ CSS کی تیاری کریں اور یہ اور وہ. ہم نے سوچا یہ بھی وزٹ کر لینی چاہیے، شاید
کوئی ہیلپ ہو جائے. وہاں اکیڈمی کے اندر چلے گئے, وہ تو ظاہر ہے اکیڈمی تھی پرائیویٹ, انہوں نے کہا جی آئے موسٹ ویلکم, آپ کو تیاری کراتے ہیں. وہ بیسیکلی ایک لینگویج انسٹیٹیوشن تھا, انگریزی بھی سکھاتے تھے, CSS بھی کراتے تھے, فیشن ڈیزائننگ بھی, اس طرح ملٹیپل کام کرتے تھے. وہاں پہ کلاس جوائن کر لی, 1-2 مہینے کلاس لی, مختلف تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہوا. CSS میں ہمیں بیسیکلی آئیڈیا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ تیاری کس طرح کریں, آگے ہم کیسے لے کے چلیں اپنی تیاری کو. وہ تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا, واپس آ گئی اپنے گھر شیشہ وطنی, آ کے تھوڑا پڑھنا شروع کر دیا. تو رشتہ داروں نے, دوستوں نے سمجھایا کہ نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے, اس کو چھوڑ دو, اس میں بڑی سفارش چاہیے ہوتی ہے, بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے, ایسے تو مطلب ہمارے جیسے لوگوں کو تو بالکل نہیں ملتی یہ نوکری. اور پتہ نہیں لاہور میں ورجی کے پاس کون سی بلڈنگ ہے, اس کے فرسٹ فلور پہ سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے, وہاں کوئی لاکھ روپے دینا پڑتا ہے, اور پھر آپ کا CSS پاس ہوتا ہے, آپ کا تو کوئی چانس نہیں ہے. اچھا خیر, لگی رہی پڑھتی رہی کہ چلو کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے. آپ مطلب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ نہیں ہوں گی, پاس ہی ہوں گی, لیکن کرنے میں کیا حرج ہے. 2-4 مہینے 5 مہینے تقریباً اتنا ہی ٹائم تھا ٹوٹل جو میں نے تیاری کی. اور اس میں بھی پھر یہ ہوا کہ بالکل ایگزام سے 20 دن پہلے پھر 1-2 کزنز نے سمجھایا, خواتین نے, کہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ کمرہ بھر کے پڑھنا پڑتا ہے کتابوں کا, تمہاری تو تھوڑی سی کتابیں اتنی تھوڑی سی کتابوں والا کبھی نہیں CSS پاس ہوتا, تو تم ایسے کرو ابھی چھوڑ دو. اچھا چلیں, آپ کہتی ہے تو ٹھیک ہے, چھوڑ دی تیاری. 20 دن پہلے تیاری چھوڑ دی کہ واقعی کمرہ بھر کے پڑھنا پڑتا ہوگا. میرے پاس تو 10-15 کتابیں ہیں, اور ایک سبجیکٹ کی میکسیمم 2 بکس ہیں, اور میں نے تو سبجیکٹس بھی اس دن فائنل کیے ہیں جس دن فارم فل کیا ہے. ایڈمیشن فارم ہم 2 مہینے پہلے بھیجتے ہیں نا, تو آپشنلز میں نے اس دن فائنل کیے تھے. اچھا, وہ 20 دن پہلے چھوڑ دی. پھر 2 دن پہلے خیال آیا کہ مطلب بیٹھنے میں کیا حرج ہے, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ پاس ہوں گے, لیکن نیکسٹ ایئر کے لیے اچھی تیاری ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ کیسے ایگزام دیتے ہیں, کس طرح کے سوال آتے ہیں, آپ کیسا مطلب میری رائٹنگ اسکل کیسی ہے, یہ ساری چیزیں مجھے پتہ چل جائیں گی. 2 دن پہلے پلان بنایا, بکس اٹھائیں اور ملتان چلی گئی, اور وہاں پہ ایگزام اس طرح ہوا کہ ہر پیپر کے بعد سوچتی تھی کہ اچھا یہ تو صرف ہو سکتا ہے پاس ہی کروں, کل والے میں اچھے نمبر آ جائیں گے, جو اگلا ہونا نا وہ شاید اچھا ہو جائے, آج والا تو اتنا اچھا نہیں ہوا, کل والا اچھا ہو جائے گا. ایسے کرتے کرتے خیر 12 پیپر پورے کیے, گھر واپس آ گئی, اور پھر 2-3 مہینے ریسٹ کی. پھر سپٹمبر اکتوبر میں سوچا کہ اب 3-4 ماہ رہ گئے ایگزام میں نا, تو دوبارہ کر لینا چاہیے, تیاری شروع کر دینی چاہیے. ابھی اکتوبر میں سٹارٹ کروں گی تو آگے نومبر دسمبر جنوری اور فیبرری میں ایگزام ہونا. تو بکس پھر اب دوبارہ, چونکہ بکس کمرہ بھرا ہوا نہیں ہے, تو بکس اور خرید لیتی ہوں تھوڑی سی. پھر وہ بکس کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں نا لاہور میں پبلشرز فلانا فلانا, وہاں سے نمبر ڈھونڈے. ایک پروفیسر صاحب یہاں پہ, وہ بڑی کتابیں, ان کا اپنا پبلشنگ ہاؤس ہے, وہ چھاپتے ہیں. ان سے فون پہ رابطے کیا, ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے جناب اپنا پورا بنڈل بھر کے بھیج دیا کہ یہ میری ہر ایک ٹاپک کے اوپر بک موجود ہے. وہ بھی بکس بھی آ گئیں. وہ ابھی بکس کھول کھال کے ماشاءاللہ دیکھ رہی تھی, بڑی خوش ہو رہی تھی کہ میرے پاس اب بہت کتابیں ہو گئی ہیں CSS کی. تو اسی دن CSS کا رزلٹ آ گیا اور میں پاس ہو گئی. تو میرے گھر والوں کے لیے, میرے رشتہ داروں کے لیے, میرے اپنے لیے اور ان پروفیسر صاحب کے لیے یہ بڑی سرپرائزنگ بات تھی کہ مطلب آپ نے اتنی ہاف ہارٹیڈ تیاری کی, آپ نے اتنا جو ہے نا وہ تھوڑی سی بکس کے ساتھ پڑھا, تو آپ نے کیسے پاس کر لیا. میں نے پروفیسر صاحب کو بتایا کہ سر بکس مل گئی تھی, بہت شکریہ, لیکن میں پاس ہو گئی. وہ بڑا حیران ہوا, آپ نے ایگزام دیا ہوا تھا. میں نے کہا سر میں نے ایگزام دیا ہوا تھا. تو پھر آپ ایسے کریں, انٹرویو کے لیے نا لاہور آئیں, لاہور سے آ کے تیاری کریں. اب انٹرویو آپ اچھا پاس کر رہے ہیں تو پھر تو بڑی بات ہے, پھر تو آپ سمجھے ہو گئی کامیاب. انٹرویو بھی اچھا ہو گیا, اور انٹرویو میں جب رزلٹ آیا تو پولیس کا ڈپارٹمنٹ مل گیا. یہ اب اس سے بھی بڑے ہی مطلب خاندان کے لیے اور شہر کے لیے سرپرائزنگ بات تھی. سب اندر تھوڑے تھوڑے پریشان تھے کہ مطلب چلو کوئی شریف ڈپارٹمنٹ مل جاتا, کوئی تھوڑا سا جس کو ہم کوٹ کر سکتے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے یا کسٹم میں ہے یا انکم, یہ تو مطلب اب ڈپارٹمنٹ بھی ایسا مل گیا ہے جو. خیر ابھی کچھ دوستوں نے یہ بھی سمجھایا کہ فرسٹ اٹیمپٹ ہے نا, تم چلو اسی پہ ابھی نیکسٹ ایئر دوبارہ دو اور اپنا گروپ چینج کرو, گروپ بھی امپروو کرو اپنا, کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہو, یہ تو لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں.
خیر